لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على جميع الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم من أمتي معاوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے محبت اور عقیدت رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے. سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی مظلوم ترین شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ مظلوم اس طرح ہے کہ دشمنوں نے تو اسے مظلوم بنا کے چھوڑا، ظالم اور جابر بنا کے پیش کیا، لیکن کچھ اپنے
سادہ لو مسلمان بھائی بھی اس شخصیت کے تعارف سے کم علمی یا لا علمی اور ناواقفیت کی وجہ سے ان کو جابر اور ظالم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ مظلوم شخصیت میرے نبی کے جلیل القدر صحابی خال المسلمین امام المسلمین امیر المؤمنین کاتب وحی فاتح عرب و عجم فاتح قبرص و شام، جن کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سامعین، قرآن کریم کی طرف اگر نظر کریں تو قرآن کریم نے 750 جگہ پہ صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا۔ ان 750 جگہ میں جہاں پہ قرآن پاک نے صحابہ کرام کی شان بیان کی، صحابہ کا مقام بیان کیا، صحابہ کی فضیلت بیان کی، ان میں ایک مظلوم ترین شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ لیکن آج ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، قرآن پاک میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں آپ نے نشاندہی کر کے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کی ہو؟ تو قرآن مجید کی وہ چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کاتبین وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا، قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ، قرآن کے وہ صفحات بڑے معزز و مکرم ہیں، مرفوعات مطہرہ، بڑی بڑی بلندی والے ہیں اور بڑے پاکیزہ صفحات ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے قرآن مجید کو لکھا وہ ہاتھ بڑے روشن ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو امیر معاویہ پہ تنقید کریں گے، امیر معاویہ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید جن ہاتھوں نے لکھا وہ ہاتھ روشن ہے۔ لیکن جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ امیر معاویہ کے ہاتھ روشن ہو سکتے ہیں لیکن دل ٹھیک نہیں تھا۔ امیر معاویہ کے ہاتھ روشن ہو سکتے ہیں لیکن کردار اچھا نہیں تھا۔ امیر معاویہ کے ہاتھ روشن ہو سکتے ہیں لیکن امیر معاویہ کی سیرت اچھی نہیں تھی۔ امیر معاویہ کے ہاتھ روشن ہو سکتے ہیں لیکن ان کا کردار اچھا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے قرآن پاک میں آگے بتا دیا کہ کرام بررہ، کرام کا مطلب ساری دنیا، کرام کا مطلب ساری خلقت، کرام کا مطلب ساری مخلوق، کرام کا مطلب ساری رعایا، کرام کا مطلب ساری عوام، کرام کا مطلب سارے لوگ۔ بررہ، دنیا کے معزز ترین لوگ یہی ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید لکھا۔ ساری خلقت سے بڑھ کر قرآن مجید لکھنے والے لوگوں کا مقام اونچا، ساری انسانیت سے بڑھ کر قرآن مجید لکھنے والے انسانوں کی شان بلند ہے۔ ساری انسانیت، ساری خلقت سے بڑھ کر قرآن مجید کو جن لوگوں نے لکھا ان کا مقام بھی اونچا، ان کی رفعت بھی اونچی۔ قرآن کریم نشاندہی کر کے بیان کرتا ہے۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کاتبین وحی میں سے ہیں اور 6 نمبر پہ ان کا نام آتا ہے۔ پاک پیغمبر کے کل کاتبین وحی 13 ہیں، ان میں 6 نمبر پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ معزز کتاب کے صفحات ہیں اور بڑی بڑی بلندی والے اور پاکیزہ صفحات ہیں، اور ان پاکیزہ صفحات کو جن ہاتھوں نے لکھا وہ ہاتھ بڑے روشن ہیں۔ آگے قرآن کہتے ہیں جن لوگوں نے اس مقدس کتاب کو لکھا وہ ساری دنیا سے بڑھ کر عظمت والے ہیں، اور لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے حضور علیہ السلام کی
صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے نبی کے 12 فرمان مبارک موجود ہیں۔ 12 احادیث ایسی ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہے، لیکن امت کو گمراہ کرنے کے لیے صرف ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت کرنے والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ بس یہی حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ احادیث بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ کل قیامت کے دن حضرت امیر معاویہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اس وقت ان کے چہرے پہ نور ایمانی کی چادر ہوگی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کردار اچھا نہیں ہے، کوئی تو کہتے ہیں وہ ظالم اور جابر ہے، غاصب ہے، کوئی کہتے ہیں مسلمان بھی نہیں تھے۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن معاویہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے ان کے چہرے پہ نور ایمانی کی چادر ہوگی؟ کیونکہ قرآن مجید بھی کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن وہی چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی محمد مصطفیٰ کے طریقے پر گزاری ہوگی۔ اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے طریقے پر چل کر زندگی گزاری ہو؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی تو ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید لکھنے کی باری آتی تو اس وقت میرے نبی فرماتے معاویہ کو بلاؤ قرآن لکھو۔ حضور کی یہ حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا اور وہ سونے کے پن کا قلم لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا معاویہ کے ہاتھ میں دو اور ان سے کہو کہ قرآن مجید لکھیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کو جب میرے نبی نے بلا لیا، پوچھا کہ معاویہ آپ کے بارے جبرائیل امین آئے ہیں، مجھے بتا کر گئے ہیں، انہوں نے کہا یہ سونے کی پن والا قلم یہ معاویہ کو دے دو، ان سے کہو کہ قرآن مجید کو لکھیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے نبی سے حضرت امیر معاویہ نے 3 مرتبہ پوچھا اور میرے نبی نے تینوں مرتبہ جواب دے کر کہا معاویہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، لہذا قرآن مجید تم ہی لکھو، کیونکہ اللہ نے تمہاری فضیلت بیان کرتے ہوئے اور وہ سونے والا قلم آپ کے ہاتھ میں اللہ نے پکڑوا دیا ہے۔ اور یہ بھی تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو بھی معاویہ کے ساتھ لڑائی کرے گا وہ شکست کھائے گا۔ اور یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن ام حبیبہ جو کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، پاک نبی کی حرم ہے، میرے نبی کے نکاح میں ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، ان کا نام رملہ ہے، ام حبیبہ یہ ان کی کنیت ہے، یہ حضور کے نکاح میں ہے، حضور کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہیں سفر سے آئے اور وہاں اپنی بہن کی گود میں سو گئے، گویا کہ وہ پاک بستر جہاں پہ میرے نبی رہتے ہیں، وہ پاک جگہ جہاں پہ میرے نبی رہتے ہیں اور پاک نبی کی بیوی پاک ام حبیبہ ان کی گود میں امیر معاویہ نے سر رکھا ہوا ہے اور بہن اپنے بھائی کے بالوں کو صاف کر رہی ہے۔ اتنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لائے، پوچھا کہ اے ام حبیبہ کیا آپ کو معاویہ سے محبت ہے؟ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اے میرے پیارے آقا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہن کو اپنے بھائی سے محبت نہ ہو؟ میرے نبی نے اس وقت فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِ مُعَاوِيَةَ، اے ام حبیبہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، قیامت تک آنے والی انسانیت بھی گواہ ہو جائے، صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم بھی پسند نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ بھی تو حدیث مبارکہ ہے
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری 2.5 سالوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے خصوصی خادم رہے، جس طرح حضرت انس میرے نبی کے خادم رہے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کے خادم تھے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت امیر معاویہ یہ بھی خصوصی خادم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خصوصی خادم حضور کو وضو فرما رہے ہیں، حضور کو وضو کرواتے ہیں، اور وضو کروانے کے بعد جو پانی باقی بچ جاتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو امیر معاویہ کے منہ پہ چھڑک دیا، چھینٹے امیر معاویہ کے منہ پہ گئی۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا یا معاویہ ان ولیت الامر فاتق اللہ، اے معاویہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حکومت دے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج دنیا کیا کہتی ہے؟ امیر معاویہ غاصب ہے، امیر معاویہ ظالم ہے، امیر معاویہ جابر ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر ان کی حکومت صحیح نہیں ہوتی میرے نبی فرما دیتے اے معاویہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حکومت دے تو کبھی قبول نہیں کرنا، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک میرے نبی کی زبان سے جو فرمان مبارک نکلا کہ اے معاویہ اگر اللہ تجھے حکومت دے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا زمین آسمان ایک ہو سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک مجھے خلافت نہ ملے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی تو حدیث مبارکہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی میرے صحابہ ہیں ان سب میں سب سے زیادہ حوصلے والا، سب سے زیادہ حلم اور بردباری کا پیکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور میرے نبی نے یہ کس وقت فرمایا؟ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک غسان کی ریاست کا شہزادہ جو کہ عیسائی ہے، مسلک کے لحاظ سے عیسائی ہے، پاک نبی کے پاس آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اتنے دور سے کئی میلوں کا سفر کر کے آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو جب واپس جانے لگا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کریں اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ بھیجیں، چند میل کے فاصلے پر میں نے آپ کے لیے تحفے تحائف جمع کر رکھے ہیں۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادموں میں حضرت انس میرے نبی کے پاس موجود نہیں تھے، حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کے پاس موجود نہیں تھے، حضرت بلال حبشی میرے نبی کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی کے پاس موجود ہے، اور اس وقت میرے نبی نے فرمایا اے معاویہ اس غسان کی ریاست کے شہزادے کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں تحفے تحائف دے گا، جو ہدیہ دے اس کو میرے پاس لاؤ، اور حضرت امیر معاویہ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، حضرت امیر معاویہ کی رفعت پہ قربان جاؤں، نبی کے حکم کی تابعداری جیسے اس نے کی ہے اس پہ قربان جاؤں۔ کہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی نے فرمایا معاویہ اس کے ساتھ جاؤ تحفے اور تحائف لے کر آؤ، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرا جوتا دوسری سائڈ پہ پڑا تھا، میں نے کہا اگر جوتا پہنتا ہوں کہیں حضور کے حکم کی بجا آوری میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے ننگے پاؤں اس بادشاہ کی شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ اور چلتے چلتے عرب کی گرمی ہے، ریت تپتی ہوئی ہے، تپتی ہوئی صحراؤں میں حضرت امیر معاویہ چلتے جا رہے ہیں، اور جب پاؤں جلنے لگے اس غسان کی ریاست کے شہزادے سے کہا اے شہزادے مجھے اپنا جوتا دے دے، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میرے گھوڑے کا سایہ جہاں جہاں جا رہا ہے ساتھ ساتھ تو بھی بھاگتا رہے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاؤں جب زیادہ جلنے لگے پھر اس سے کہا اے غسان کی ریاست کے شہزادے مجھے گھوڑے کے اوپر سوار کر لے۔ جواب میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تجھے کہا نہیں تو محمد کا کمی ہے، تو محمد کا نوکر ہے، تو محمد کا خادم ہے، تو محمد کا غلام ہے، میں ریاست کا شہزادہ ہوں، میں کیسے تجھے اپنے گھوڑے پہ سوار کر سکتا ہوں؟ تجھے کہا نہیں میرے گھوڑے کا سایہ جہاں جہاں پڑتا جا رہا ہے تو بھی ساتھ ساتھ بھاگتا چلا جا۔ اس نے کیا کہا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا میرے پاؤں جل رہے ہیں،
جواب میں جو کچھ بھی امیر معاویہ اس سے کہتے وہ جواب میں کہتا تو محمد کا نوکر ہے، محمد کا خادم ہے، محمد کا کمی ہے، تو ایسے ہی پیدل چلتے رہے کئی میلوں کا سفر کر کے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہدیے وہ تحفے تحائف لے کر میرے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیے، میرے نبی نے پوچھا معاویہ سفر کیسا گزرا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلہ مند معاویہ ہے۔ اور اگر یہ واقعہ یہیں تک ہوتا تو میں بیان نہ کرتا، بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیں۔ پاک نبی کا دور گزرا، حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے تخت پہ آئے، ان کا دور بھی گزرا، فاروق اعظم کا دور بھی گزرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی گزرا، علی المرتضیٰ کا دور بھی گزرا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی گزرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور آیا، اور اس خلافت کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے وہ فوجی وہ سپاہی جنہوں نے غسان کے علاقے کو فتح کر لیا 600 قیدی امیر معاویہ کے پاس لائے، ان میں سب سے آگے وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا جو اس وقت وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ جب امیر معاویہ کے سامنے آیا، امیر معاویہ نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، کہا اس کی رسیاں کھول دو، اس کو میرے پاس لاؤ، اور قریب کیا گیا، اس سے کہا غسان کا بادشاہ ہے، اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، ان سے کہا اس کی رسیاں کھول دو، ایک مہینے تک اس کی مہمان نوازی کرو، 1 مہینے تک شاہی دسترخوان پر اس کی مہمان نوازی کی گئی، اور 1 مہینے کے بعد جب 1 مہینہ پورا ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، حضرت امیر معاویہ نے اس سے کہا آج کے بعد تو آزاد ہے، اور 10,000 درہم اس کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ اب وہ چند قدم چلتا ہے، وہ کہتے ہیں میں خود بھی بادشاہ ہوں، لیکن آج تک میں نے ایسا حکمران ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اتنا حلم اور بردباری ظاہر کرتا ہے، اس کے چہرے سے شفقت ٹپکتی ہے، اس کے چہرے سے نرمی ٹپکتی ہے، میں نے آج تک ایسا بادشاہ نہیں دیکھا۔ کسی صحابی رسول سے پوچھا ہاں بھئی یہ بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مکہ کے بہت بڑے سردار ابو سفیان کا لڑکا، اس کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو وہ واپس آیا، آ کے وہ 10,000 درہم حضرت امیر معاویہ کے قدموں میں رکھ دیے، اور اس وقت کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے معاویہ تیرا حوصلہ دیکھ کر، تیری حوصلہ افزائی دیکھ کر، اور تیرا حلم دیکھ کر، تیری بردباری دیکھ کر، تیری شفقت دیکھ کر، تیری مہربانی دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اخلاق کا پیکر تو ہی ہے، مجھے بھی جلدی سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دے اور مسلمان کر دے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ مسلمان ہوا، اور ایسا سلوک امیر معاویہ نے پیش کیا۔ اور ہمارے اکابرین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا تو بے ساختہ زبان سے الفاظ نکلتے کہ امام مہدی یہی ہے۔ اور یہ بھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، میرے نبی نے فرمایا اول جیشی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اسلام میں 2 ام ہانی ہیں، ایک حضرت علی کی چھوٹی بہن کا نام بھی ام ہانی، اور ایک پاک پیغمبر کی پھوپھی کا نام بھی ام ہانی۔ پاک پیغمبر اپنی پھوپھی کے گھر میں تشریف فرما ہے، اور پاک نبی سوئے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، میرے نبی کی آنکھ کھلی، میرے نبی مسکرائے۔ لوگوں اگر نبی مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، میرے نبی مسکرائے، اور اس وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے بھی تو جاگتے ہیں، آپ پہلے بھی تو اٹھتے ہیں، لیکن ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا، آپ ہنس رہے ہیں۔ اور اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی گواہ ہو جا، گواہ ہو جا،
اور ساری امت جو قیامت تک آنے والی ہے وہ بھی گواہ ہو جائے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ اسلام کے لیے ایک ایسا لشکر جو دریاؤں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، اے ام ہانی گواہ ہو جا، اس لشکر پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہے اس وقت ایک چھوٹی بچی جس کا نام حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرمائے۔ حضرت پاک نبی کے ہاتھ مبارک اٹھے اور میرے نبی نے دعا کی یا اللہ ام حرام کو بھی اس لشکر میں شامل فرمانا۔ حضرت ام حرام مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں ام حرام کا بھی حضور سے کوئی قریبی رشتہ تھا اور محرمی والا رشتہ تھا، اور ام حرام اس وقت تو چھوٹی بچی ہے، لیکن حضرت ام حرام فرماتی ہے پاک نبی کی دعا کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک میں اس لشکر میں شامل نہ ہوں۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں وقت گزرتا چلا گیا، پاک نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق کا خلافت کا دور بھی گزرا، ان کی بھی وفات ہوئی، ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک بھی گزرا، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، اور اس وقت میری شادی حضور کے ایک صحابی جس کا نام عبادہ بن صامت ہے، عبادہ بن صامت سے ہو گئی، اور ہم مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے اجازت چاہی، جناب اگر آپ کی اجازت ہو ہم شمالی افریقہ کے تمام جنگلات کٹوا کر اسلام کو یورپ کے دروازے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اجازت دے دی، اور اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ تم جاؤ مدینہ منورہ میں اعلان کرو کہ ہم اسلامی جنگ دریاؤں میں جا کر لڑیں گے، جس نے اس جنگ میں شریک ہونا ہے آ جائے۔ جب مدینہ منورہ میں یہ اعلان ہوا، حضرت ام حرام فرماتی ہیں میں نے جب یہ اعلان سنا میں نے اپنے شوہر عبادہ بن صامت سے کہا، میں نے کہا عبادہ اب دنیا کو چھوڑ دے، عبادہ اب تم قبیلے کو چھوڑ دے، عبادہ اب مدینے کو چھوڑ، اب جنت خریدنے کا وقت آ گیا، چل چلیں۔ اور اپنی روایت کردہ حدیث اپنے شوہر عبادہ بن صامت کو سنائی کہ حضور نے فرمایا وہ پہلا اسلامی لشکر جو دریاؤں میں جا کر اسلام کی خاطر جنگ لڑے گا اوجب الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں میرے شوہر عبادہ بن صامت اور میں ملک شام میں پہنچے، وہاں پہ حضرت امیر معاویہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے لوگ بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ پہنچے۔ میری روایت کردہ حدیث میرے شوہر عبادہ بن صامت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی کہ حضور کا فرمان ہے وہ پہلا اسلامی لشکر جو دریاؤں میں اسلام کی خاطر جنگ لڑے گا اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث مبارکہ کو سنا آنکھوں سے آنسو نکل آئے، موتیوں کی طرح آنسو جھڑ رہے ہیں۔ امیر معاویہ خوشی کی وجہ سے آنکھوں سے ان کے آنسو نکل رہے ہیں کہ حضور کا یہ فرمان بھی میرے اوپر سچا ہو رہا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ نے 700 بحری بیڑے تیار کیے اور اس میں 750 قرآن کے قاریوں کو کہا قاریوں تمہارے گھر کی ذمہ داری ہمارے حوالے ہے، تمہارا کام یہی ہے کہ جب تک یہ بحری بیڑا نہ رکے تب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔ اور افریقہ کے تمام جنگلات کٹوا دیے، اور افریقہ میں اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پہنچا۔ اور جب افریقہ کے جنگلات کٹے اس وقت پاپا روم نے چیخ کر کہا، اس نے کہا محمد نے دین کو عرب سے نکالا، عمر نے دین کو عجم میں پھیلایا، اگر یہ امیر معاویہ کا بحری بیڑا یہ یورپ کے دروازے تک پہنچ گیا تو اسلام کی دستک ضرور دے گا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بڑھا جب معاویہ پار کر گیا حکومت کفار کی تار تار کر گیا، سازشی کفار کو گھروں میں بند کر دیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور پاک نبی کی زندگی کے آخری 2.5 سالوں میں حضرت امیر معاویہ حضور کے خصوصی خادم رہے۔ اور ایسا موقع بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی لکھنے کی باری آتی تو امیر معاویہ کو بلاتے، جب بادشاہوں کو خط لکھنے ہوتے
پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط لکھنا بھی یہ بھی تو وہی ہوا کرتا ہے، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام بلواتے اور کیا کہتے کہ یہ خط و کتابت کرو، اور پاک نبی نے خود فرمایا فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، یہ امانت دار ہیں، یہ امین ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 133 خطوط بادشاہوں کی طرف لکھے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ کوئی مقام نہیں ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی فضیلت ہے، لیکن آج دشمن کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ اپنا امام کہتے ہیں، جن کو آپ کاتب وحی کہتے ہیں، جن کو آپ خان المسلمین کہتے ہیں، جن کو آپ امیر المؤمنین کہتے ہیں، ان کے نام کا معنی ہی اچھا نہیں ہے۔ معاویہ کا معنی ہے بھونکانے والا، وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نانا آپ لسان العرب جو عربی کی کتاب ہے تقریباً 8 سے 10 جلدوں میں موجود ہے، آپ عربی کتب اٹھائیں، اس میں دیکھیں کہ معاویہ کے 3 معنی ملتے ہیں۔ ان میں سے معاویہ کا ایک معنی، اگر کوئی بندہ اونچی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے وہاں سے کسی لشکر کو آواز دے تو پہاڑی سے آنے والی اونچی آواز کو معاویہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا معاویہ کا دوسرا معنی، 2 بندے آپس میں پنجہ آزمائی کریں، اس پنجہ آزمائی میں غالب آ جانے والے کو معاویہ کہتے ہیں۔ تیسرا میں نے کہا معاویہ کا معنی آپ دیکھتے ہیں رات کو چاند کے ساتھ ایک ستارہ چمک رہا ہوتا ہے جس کی روشنی باقی ستاروں سے نمایاں ہوتی ہے، باقی ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ چاند کے ساتھ چمکنے والا ستارہ اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا معنی تم نے کر لیا بھونکانے والا۔ میں نے کہا صحیح بات تم نے بتائی نہیں ہے۔ آپ حضرات دیکھیں کتے کی ایک فطرت ہے کہ صبح کے وقت کتے آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکا کرتے ہیں، وہ اسی ستارے کو بھونکتے ہیں اور صبح ہونے کو ہوتی ہے۔ اور شرابی بھی جب صبح ہونے لگتی ہے تو رات کو برا بھلا کہتے ہیں، جو زنا کرنے والے ہیں رات گزرنے والی ہوتی ہے وہ بھی برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات کیوں گزری، ہماری حرام خوری چلتی رہتی، ہم جو سود خوری کر رہے تھے، جو شراب پی رہے تھے، شراب نوشی کر رہے تھے، یہ بھی چلتی رہے۔ تو کتا بھی اسی طرح بھونکنے لگ جاتا ہے آسمان کی طرف منہ کر کے۔ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اب صبح ہونے والی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، رات کے وقت تو وہ کھلے عام پھرتا ہے۔ تو میں نے کہا معاویہ کا معنی جو تم نے سمجھا بیان تو تم نے کیا لیکن پورا بیان نہیں کیا۔ 1400 سال سے معاویہ چاند کے ساتھ ستارہ بن کے چمک رہا ہے اور معاویہ کا دشمن کتے کی شکل میں زمین پہ کھڑے ہو کے بھونک رہا ہے، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی بادشاہت کی خبر ان کے پیدا ہوتے ہی مل گئی تھی۔ آپ دیکھیں ان کی والدہ کا نام ہے ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی ہے، اور اس ہندہ کا پہلا نکاح ایک مکے کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا فاکیہ۔ اس کے گھر کے قریب ایک ڈیرا تھا، وہاں پہ لوگ آتے ادھر ہی رہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ وہ فاکیہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی اس کے ڈیرے میں سونے کے لیے آیا، غلطی سے گھر میں چلا گیا، اور وہاں پہ حضرت ہندہ سوئی ہوئی تھی۔ اور جب یہ قریب گیا وہ شخص فوراً واپس آ گیا۔ تو اب اس نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی میرے گھر سے نکل رہا ہے، اور جب یہ گھر میں پہنچا اپنی بیوی ہندہ سے کہا کہ بتاؤ کہ یہ شخص کون تھا؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا تم نے زنا کرایا ہے، اور اس نے کہا فیصلہ اب اس طرح ہو سکتا ہے فلاں ایک کاہن کے پاس چلتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ لڑکی کیسی ہے۔ اس کے پاس لے جایا گیا، ابو سفیان بھی ساتھ ہیں، اس کے پاس پہنچے اور اس نے عورتوں کو کمر پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہتا تھا، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، وہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا، وہ کہتا یہ عورت پاک ہے یا یہ عورت خراب ہے۔ جب حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تو پاک ہے اور تیرے ہاں سے ایک بادشاہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اور اس وقت فاکیہ نے بڑے خوشی سے کہا اب گھر چلتے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ جواب میں ہندہ نے کہا نہیں، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں چاہتی ہوں میرا وہ بادشاہ لڑکا کسی اور سے پیدا ہو۔ اس کے بعد حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان سے
سے شادی کر لی اور اس سے حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے دور سے لے کر حضرت امام حسن کے دور تک یہ 19 سال بنتے ہیں یا 20 سال، ان 20 سالوں میں ملک شام کے گورنر رہے، اور حضرت فاروق اعظم کی یہ عادت تھی کہ ہر 2-3 سال کے بعد جو گورنر مقرر کرتے ان کو معزول کر دیا کرتے تھے، لیکن واحد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کی گورنری پہ فاروق اعظم کے دور میں بھی اعتماد کیا گیا، عثمان غنی کے دور میں بھی اعتماد کیا گیا، علی المرتضیٰ کے دور میں بھی اعتماد کیا گیا، امام حسن کے دور میں بھی اعتماد کیا گیا۔ اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کیونکہ پاک نبی نے فرمایا تھا جب حضرت حسن پیدا ہوئے اس وقت میرے نبی نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو آپس میں تلخ کلامی ہوئی، ایک آدمی مجھے کہنے لگا جناب آپ ان میں سے کس کو سچا کہتے ہو؟ میں نے کہا دونوں سچے ہیں۔ وہ کہتے نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، 2 بندے آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ان میں سے کوئی تو جھوٹا ہوتا ہے دوسرا سچا۔ میں نے کہا نہیں، اس طرح کا واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جب 2 بھائی آپس میں لڑے قصور کسی کا نہیں ہوتا، دونوں ہی سچے ہوتے ہیں، جھوٹ کا یہ کسی پہ جھوٹ کا بہتان نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تھے، اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا تھا اس قوم کو سنبھالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم دوبارہ بگڑ جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے 40 دن کا چلہ لگانے کے لیے، پیچھے حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے، لیکن پیچھے قوم بدل گئی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اپنے بھائی سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم ادھر سے کیوں نہیں چلے آئے، قوم کو کیوں نہیں سمجھایا؟ انہوں نے کہا ہم اس وجہ سے ان سے الگ نہیں ہوئے کہ اگر آپ آ جائیں آپ ان کو سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے دوبارہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ میں نے کہا اس وقت حضرت ہارون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، حضرت ہارون کے سر سے پکڑا، داڑھی سے پکڑا۔ قرآن کہتا ہے یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، سر سے پکڑا داڑھی سے پکڑا، پورے شہر میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بتاؤ یہاں قصور کس کا ہے؟ جواب میں وہ کہتا ہے یہ دونوں نبی ہیں، مجتہد ہیں، خطا ہو سکتی ہے، مجتہد اگر غلطی پر ہو تو پھر بھی اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اگر صحیح ہو تو 2 ثواب ملتے ہیں۔ میں نے کہا نبی کا صحابی بھی مجتہد ہوتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو 1 ثواب ملتا ہے، اگر غلطی نہ ہو تو 2 ثواب ملتے ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد جب دیکھا کہ یہ کوفی جو کہ غدار ہیں یہ اسلام کو باقی نہیں رہنے دیتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے بلوایا، کوفہ میں اپنے باپ علی المرتضیٰ کے منبر پہ بٹھایا اور کہا قم یا حسین، حسین کھڑے ہو جائیں، میں بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، تم بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بتا دیا کہ میں حسن بھی سچا ہوں، حسین بھی سچا ہے، علی بھی سچا ہے، معاویہ بھی سچا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد 19 سال تک خلافت سنبھالی۔ اسلام ان کے دور میں 64,65,000 مربع میل تک پھیلا، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سنہرا دور ہے، یہ روشن دور ہے، اور حضور علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں، کیونکہ ان کے دور میں کافروں کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا تھا، ان کا اکیلے تنہا 19 سال کا دور حکومت اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک کافر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کافروں کا کلا کما کر دیا تھا، اس وجہ سے آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ 22 رجب المرجب کو جو کوڑے کیے جاتے ہیں یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ ایک صحابی رسول کی وفات کی خوشی میں کی جاتی ہے۔
دعوت تو خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، غمی کے موقع پہ تو نہیں ہوتی. تو یہ پورے کیے جاتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کس لیے کرتے ہو؟ اگر کرنے ہیں تو بندہ سر عام کرے. یہ کیا ہوتا ہے اکیلا کمرے میں کرے اور رات کے وقت کرتے ہیں اور چند خصوصی لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کو منسوب امام جعفر صادق کی طرف کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ان کی ولادت ہے یا ان کی وفات ہے. آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، امام جعفر صادق کی ولادت یا تو ماہ ربیع الاول میں ہوئی یا رمضان المبارک میں ہوئی. اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان دو ماہ میں سے کسی ماہ میں ہوئی ہے، لیکن ان کی وفات رمضان کے بعد والے مہینے شوال کے مہینے میں ہوئی ہے. لیکن رجب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.